اب اس کار خیر میں میرا نام آیا، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کی پرزور تردید کرتا ہوں کہ نہ سی پیک کا جو عمل شروع ہوا تھا، میں ایک دو دفعہ شروع میں کسی زمانے میں جب یہاں وزیر اعظم بنتے تھے، وہ پہلے جا کے امریکہ کو، اب مناسب بات نہیں ہے، وہاں جاتے تھے، آشیرواد نہیں کوئی اور بات ہے لیکن نہیں کہوں گا، سلام کرنے جاتے تھے۔ پھر کسی زمانے میں سعودی عرب جاتے تھے، آج کل چائنا جا رہے ہیں، اور جو ہی حکومت بن گئی مجھے کہا کہ آپ بھی آ جائیں۔ اس وقت نہ میرے پاس پاسپورٹ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، میں گیا وہاں پہ، ادھر رسمی آل احوال ہوئی۔ پھر بیچ میں ایک یہ جو سی پیک ہے، نہ میں اس کا سیکریٹری ہوں، نہ میں اس کے میرے سامنے گزرا ہے، یہ جو کچھ کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہے۔ میں ظہور صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آج بھی شاید ہمارے پورٹ کا چیئرمین ہو یا پی این ڈی سے کوئی ہو، وہ جاتے ضرور ہیں ان کے ساتھ، لیکن جو کلوز میٹنگ ہوتی ہے وہ فیڈرل لیول پہ ہوتی ہے۔ یہ جو 56 ارب ڈالر آئے تھے اسپیکر صاحب، فیس 1 میں 56 ارب ڈالر آئے تھے، ان میں مینلی الیکٹریفیکیشن پہ کام ہوا، روڈز پہ کام ہوئی، اور شاید جو وہ آپٹک بچا رہے تھے اس پہ 3 کمیونیکیشنز کے سیکٹر پہ کام ہوئی، جن میں ایک بھی بلوچستان سے نہیں تھا، ہمیں بخوبی ہوئے۔ اب وہ جیسے مولانا صاحب نے کہا، ظہور صاحب بھی کہتے ہیں، سی ایم صاحب بھی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو کنفیوژن یہ تھا کہ ایئرپورٹ کس نے بنایا ہے، کیا امانی گرانٹ اس میں شامل ہے، کیا فیڈرل گرانٹ اس میں شامل ہے، یا پیورلی ایک سی پیک پروجیکٹ ہے، کیونکہ ہمیں جو پہلے کہا گیا تھا کہ اس میں امانی گرانٹس بھی شامل ہے۔ دوسری بات جو میں عرض کر لیتا ہوں، جو ہم نے اتنی بڑی کوئی مور دین 2200 ایکڑ لینڈ جو دیے، اور اس کو فیڈرل گورنمنٹ نے انہیں پونے داموں میں لیا، سی پیک نے نہیں دی ٹکا۔ اب پورٹ کے اندر کچھ مکان بنے ہیں، گاڈ نوز وہ کیا ہیں، ہاسٹل ہیں یا وہاں پہ کوئی اور چیز بنا رہے ہیں، کیونکہ ہم تو نہیں جا سکتے ہیں وہاں پہ ہمارے جانے کا کوئی، جب میں سی ایم تھا ایک دفعہ میں گیا، اور اس کے بعد پورٹ کی ایکسٹینشن تو ظہور صاحب وہی جو پورٹ سنگاپور کے زمانے سے میں تھا وہی پورٹ ہے، اس میں ٹکے کا ان لوگوں نے جو ایگریمنٹ کی اس میں یہ تھا کہ جی ابھی 3 برتیں ہم 11 برتوں پہ لے جائیں گے اس کو، nothing is done in ground۔ تو ایک ہاسپٹل بنایا ہے، ایک اسکول جو کمرے بلوچستان گورنمنٹ کے تھے ان لوگوں نے اون کیے، ٹیچر کو ہم تنخواہ دے رہے ہیں، نام سی پیک اسکول ہے، 2 دفعہ تو میرے زمانے میں ان لوگوں نے افتتاح کی۔ تو کہنے کا مطلب یہاں سر بات یہ ہے کہ ہم سی ایم صاحب کی خدمت میں، ظہور صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، مولانا صاحب کی باتوں کو میں انڈورس کرتا ہوں کہ if it is سی پیک کا جو آپ نے کہا ایسٹرن ایک روٹ تھا، سینٹرل ایک روٹ تھا، وہ کہاں گئے؟ وہ موٹر وے بنے جو پنجاب میں تھے، اسلام آباد ٹو ڈیرہ اسماعیل خان بنا، بٹ ڈیرہ اسماعیل خان ٹو جوب نہیں بنا، سینٹرل نہ بنا، نہ ایسٹرن روٹ بنا سی پیک کا۔ تو ہم کم از کم بلوچستان والے آپس میں بیٹھ کے اس پہ غیر ضروری طور پر آرگومنٹ نہیں کریں، ہمیں کچھ بھی نہیں، آنیسٹلی میں آپ کو کہتا ہوں کہ اسپیکر صاحب آپ جائیں، ہفتے میں 2 ATR فلائٹ ہے،
گوادر کے، اور ان کی کرائے بھی 60-70 ہزار ہے، 35 ہزار سے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں خود آیا تھا۔ اب 2 فلائٹ کے لیے یہ ہیوج جو ہے نا وہ وہاں پہ ڈپلائمنٹ ہے، وہ فیزیبل ہی نہیں ہے۔ یہ اے ٹی آر فلائٹس فرام کراچی ٹو گوادر، جی اے ٹی آر جو فلائٹس ہیں، اے ٹی آر فرام کراچی ٹو کوئٹ، وہ ایک جاتا ہے مسقط صرف۔ اوکے، تو سر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دونوں روٹس کو اس میں شامل ہونا چاہیے۔ جو اس نے ہمیں کہا تھا کہ جی نیکسٹ فیز میں ہم ایگریکلچر کو شامل کریں گے، لائف سٹاک کو شامل کریں گے، ہم فشریز کو شامل کریں گے، تاکہ لوگوں کی جو ہے نا وہ بڑھ جائیں۔ لیکن میر صاحب اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ سی ایم صاحب سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے، ظہور صاحب سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے، ہم خواہ ان الجھنوں میں نہیں پڑے ہیں۔ ہمیں سی پیک میں کچھ نہیں ملا ہے، جو کچھ ملا ہے وہ اسٹریٹجیکلی ملے ہیں، کچھ چیزیں کمرشلی فائنینشلی نہیں ملے ہیں۔ سی پیک کیوں کامیاب نہیں ہو رہا ہے؟ ایک ابھی تک سال میں 2 یوریا کے جو ہے نا وہ جہاز آتے ہیں، ہم چیخ کے تک گئے سر، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ 30 سے زیادہ ہمارے پاس فیکٹریز ہیں فشریز کے گوادر ڈسٹرکٹ میں۔ یہ 2 لاکھ روپے ایک کنٹینر کی کرایہ دیتے ہیں، اس کنٹینر کو لے جاتے ہیں کراچی میں، کراچی پورٹ پہ پڑا ہوا ہے۔ ہم نے کہا یہاں 15 دن کے حساب سے ایک ٹچ شپ دے دو جو گوادر کو ٹچ کرے، اور یہاں جو یہ کنٹینر ہیں 200 کنٹینر ہوں گے، 300 ہوں گے، 400 ہوں گے، تاکہ لوگوں کو ہر کنٹینر پہ 2 لاکھ روپے بچے۔ لیکن ایک شپ بھی وہاں پہ کمرشل نہیں آتا ہے، ماسوائے یوریا کے ہیں، اور یوریا بھی میرے خیال میں اب فیزیبل بھی نہیں ہے۔ تو انہیں گزارشات کے ساتھ میں وہ ہے چائنیز نے بنایا ہے، چائنیز گرانٹ سے بنا ہے، چائنیز نے بنایا ہے۔ لیٹ می لیسن، یہ کروڑوں روپے کی زمین تھی جو ہم نے انڈس کو دی۔ جب میں تھا صاحب وہاں پہ 1 ایکڑ آپ کو کروڑوں میں نہیں ملے گی صاحب، یہ 63 ایکڑ ہے جو آپ لوگوں نے انڈس کو دی ہے۔ اب تھوڑا سا مجھے ایسٹ بے، یہ جو آپ کا ایئرپورٹ سے آتا ہے، یہ تو میں نے بنایا، مجھے نواز شریف نے پیسے دیے تھے۔ جو بے کے پدیزر ہے اس کو بھی میں نے بنایا تھا فیڈرل گورنمنٹ سے۔ تربت اور گوادر کا جو سڑک ہے وہ فیڈرل پروجیکٹ ہے۔ ظہور صاحب چائنیز نے تھوڑے بہت جو کام کیے ہیں وہ یہی ہے۔ اب ٹیکنیکل ہمارا بھی ایک ٹیکنیکل سنٹر تھا جو بلوچستان گورنمنٹ کا، اس کی کیوں آپ ذکر نہیں کریں جو وہ لے گئے ہیں؟ ایک تو ہمارا بھی ٹیکنیکل سنٹر تھا بلوچستان گورنمنٹ کا جو لے گئے ہیں۔ تو دیکھیں نا، ہم خواہ نہیں الجھیں، آپ لوگ کوشش کریں کہ لائق لوگ ہیں آپ لوگ بلوچستان کے لیے، جو ایسٹرن سڑک کے، جو سینٹرل سڑک کے، ان کو لے کے آئیں، ایگریکلچر میں، لائف سٹاک میں، فشریز میں پروجیکٹ ڈال دیں، ہم اس کی تعریف کریں گے۔ باقی ہم نے آپ بلوچستان گورنمنٹ کے اور فیڈرل گورنمنٹ کے آپ نے تصاویر ہی ہمیں دکھائی تھی کہ یہ بھی سی پیک ہے، وہ بھی سی پیک ہے۔ تو اس طرح نہیں ہے سر، جو ہے وہ حقیقت، وہ زوراور ہے۔ سی پیک کو اس طرح ہم سے چھپایا گیا ہے جس طرح ریکوڈیک کو آپ سے چھپایا ہے۔ اب دیکھو نا، بات اگر آپ اس طرح جاؤ گے تو سی پیک کو بھی اسی طرح ان لوگوں نے جو ہے نا موٹر ویز اس طرح ڈالے ہیں، دوسرے چیزیں ڈالے ہیں، ان پہ ڈیبیٹ نہیں کیا ظہور صاحب۔ جس طرح نہیں، میرے گزار سن لیں،
میں سی پے کی بات کر رہا ہوں, فیڈرل پی ایس ڈی پی کی بھی بات کروں گا. ڈاکٹر صاحب جب آپ چیف منسٹر تھے تو آپ نے اس کے اوپر ڈیبیٹ کیوں نہیں کروایا, کمیٹی کیوں نہیں بنائی, آپ نے فیڈرل گورنمنٹ سے جنگ کیوں نہیں لڑا آپ نے؟ کاش کیا اس زمانے میں آپ اسپیکر ہوتے, پھر آپ کو پتہ چل جاتا کہ میں نے ڈیبیٹ کیے یا نہیں کیے ہیں. نہیں, آپ نے فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی اس کے اوپر فائٹ کی, آپ نے کوئی میں نے کمیٹی بنائی؟ ہر ایشو پہ فائٹ کی ہے, ہر ایشو پہ. انہوں نے آپ کو اندھیرے میں رکھا. ٹوٹلی وہ تمام چیزیں جس طریقے سے میں کہتا ہوں نا ظہور صاحب, ہم آپ بات کریں سب آپ, کیونکہ اس وقت دیکھو سامنے چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو ہم لوگ خواہ اس میں نہ ٹالیں. میں ایک ذمہ دار سیاسی ورکر ہوں, میں نے ہر فورم پہ فائٹ کی ہے اور انشاءاللہ فائٹ کروں گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ سکر ملتان موٹر وے ابھی بنایا, آپ اس کو میرے کھاتے میں ڈال دیں. اس وقت جو بنے تھے اس وقت تمام کے تمام پروجیکٹ پنجاب میں بن رہے تھے, چاہے وہ بجلی کے تھے چاہے وہ دوسرے پروجیکٹس تھے, وہ پنجاب کے بن رہے تھے. ایون اس زمانے میں, میرے زمانے میں یہ ہاسپٹل بھی نہیں بن رہا تھا, کوئی چیز اس میں نہیں بن رہا, ایون ایئرپورٹ بھی نہیں بن رہا تھا امیر صاحب. تو میں اس کی ابھی زیادہ تشریح نہیں کرتا ہوں. میرے خیال میں اس کو وائنڈ اپ کرے صاحب, بہتر ہے. بس اس کو